جتنے دلائل پختہ ہوتے چلے جائیں گے اتنا عقیدہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی، جتنی محبت بڑھتی چلی جائے گی ایمان بھی اتنا اعلیٰ اور اللہ کو پسندیدہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام سے ہمارا رشتہ بڑا مضبوط رشتہ ہے کہ ہم نے کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانا ہے، رسول بھی مانا ہے، اور ہم نے پیغمبر کی اتباع کا دم بھی بھرا ہے۔ ہم پیغمبر کائنات سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت بھی کرتے ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تذکرہ مصطفیٰ کریں، رسول اللہ کی رسالت کا تذکرہ کریں، آپ کی نبوت کا تذکرہ کریں، آپ کی نبوت کے دلائل کا تذکرہ کریں۔ جتنی یاد مصطفیٰ ہوگی اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام آج کے اس خطبے میں رسول اللہ سے اس تعلق کی بنیادیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، سب سے پہلی بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ہم نے نبی کو رسول کن بنیادوں سے پہچانا ہے کہ آپ صاحب وحی ہیں، آپ پر اللہ کی وحی آتی تھی اور آپ کی بات سچی بات ہوا کرتی تھی، آپ اپنی مرضی سے بات نہیں کرتے تھے۔ سوال ہوتا ہے اگر وحی نہیں آئی تو آپ خاموش ہیں، اللہ کے پیغمبر بات کرتے ہیں تو اللہ کی وحی سے بات کرتے ہیں، اور آپ کی ہر بات سچی بات تھی، یہ آپ کی نبوت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ الزمر میں فرماتے ہیں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، جو سچ لے کے آیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التفسیر میں صحیح بخاری میں عنوان قائم کرتے ہوئے سورہ الزمر کی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق ای بالقرآن، یعنی وہ قرآن لے کے آیا۔ پیغمبر کا قرآن اللہ کی وحی ہے، اور وحی کے ذریعے قرآن ملا، اللہ کے پیغمبر سچ لے کے آئے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، جس نے نبی کی صداقت کو پہچان کے مان لیا، اولئک هم المتقون، یہ متقی لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب وحی ہیں، اور اس بات کو پہچاننے کے لیے ہم قرآن مجید کے اس مقام کو بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ جس پیغمبر کو ہم نے مانا ہے اس پیغمبر کا دنیا میں استاد کوئی نہیں تھا کہ جس استاد سے سیکھ کر بتایا ہو، کوئی پڑھنے کی پریکٹس کی ہو، کوئی الفاظ کو جانچنے کے لیے کسی کے سامنے زانو تلمس طے کیے ہوں، کسی کے مجلس اختیار کر کے طالب علمی کا شرف پایا ہو۔ میرے اور آپ کے نبی کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ اللہ قرآن بنا کے نازل فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کہ آپ وہ پیغمبر ہیں جب آپ نے ابھی نبوت اور رسالت کی بات نہ کی تھی تو اس سے قبل 40 سال گزر گئے۔ 40 سال میں آپ کوئی کسی استاد سے لکھنا نہیں جانتے تھے، کبھی آپ نے دائیں ہاتھ سے لکھ کر نہیں دیکھا، آپ نے کبھی کتاب کو پڑھ کے نہیں دیکھا، جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، اور اللہ وحی کے ذریعے پورا قرآن بھی اس کو سکھا دے، احادیث کے متون بھی اللہ سمجھا دے، نبی کو جوامع کلمات بھی دے دے، نبی کی بات صداقت و حق پہ مبنی ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جس کو یہ عطا کرتے ہیں اس کو نبی امی کہا جاتا ہے۔ امی کا معنی یہی ہے کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے لیکن اللہ اس کا معلم ہے۔ اللہ فرشتے کے ذریعے وحی بھیج کر یا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے پردے کے پیچھے کلام کر کے یا اللہ دل میں الہام کر کے نبی کو نبوت اور رسالت کے ذریعے باتیں معلوم کروا دے۔ جس پیغمبر کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ نبی اللہ کا سچا رسول ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب صحیح بخاری کا آغاز ہی
باب بدیل وحی سے کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آغاز میں ہی علم کی بات، وحی کی بات میں کیا اللہ کے پیغمبر پر وحی کا انداز تھا؟ یہ وہ قول ثقیل تھا، سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ یہ قول ثقیل وہی کوئی عام چیز نہیں تھی۔ بعض اوقات خواب تو مجھے اور آپ کو بھی آ جاتا ہے اور سچا خواب ہو جاتا ہے۔ سچا خواب ہونا نبوت کی صرف دلیل نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اچھی بات ہمارے دل میں بھی اللہ ڈال دیتے ہیں، آپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں، آپ مسلمان کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ دل میں اچھا خیال سوچ آ جائے دماغ میں، یہ صرف نبوت اور رسالت کی دلیل نہیں ہوا کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ پھر فرشتہ بھیج کر بھی اور وہی کی یہ کیفیت جس پہ نازل کرے وہ اللہ کا سچا پیغمبر ہوتا ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میری ران پہ رسول اللہ کی ران تھی، وہی کا نزول ہوا، آپ کی ران اتنی بھاری ہو گئی کہ قریب تھا کہ میری ٹانگ ہی ٹوٹ جاتی، اس قدر پیغمبر پہ وہی کا بوجھ ہوا کرتا تھا۔ کبھی آپ چارپائی پہ ہوتے تو چرچرانے لگتی، وہی کا ایک بوجھ ہوا کرتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا جیسے طبع انسانی میں انسان سوتا تو خراٹے لیتا ہے، اس طرح کی غطیط اور الفاظ آوازیں ہوا کرتی تھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ اللہ کے پیغمبر سخت سردی میں ہیں، وہی کا نزول ہوتا ہے، آپ کے پسینے چھوٹ جاتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اترتی، صحابہ دیکھتے، کہتے جیسے موتیوں کے قطرات گر رہے ہیں، یوں پیغمبر کے چہرے پہ شدت سے پسینہ ہوا کرتا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ جس پہ قول ثقیل نازل کر کے نبوت و رسالت کا احساس دیتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی ہوتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیغمبر کی یہ ساری کیفیتیں اس دور میں موجود انسانوں نے گواہی دے کر بتائیں کہ اللہ کے پیغمبر صاحب وحی تھے۔